اسلامی بھائی ہیں احسن الہی، کہتے ہیں کہ مجھ سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، پلیز مجھے کچھ ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں فجر کی نماز کا پابند ہو جاؤں۔ جی حضرت کیا فرمائیں گے؟ وظیفہ تو خیر ہمیں سلسلے میں نہیں بتا رہے، کو حل بتا دیں حضرت، کیا کرنا چاہیے ان کو؟ وظیفہ ان کے لیے یہی ہے کہ قرآن حدیث کے اندر جو ہے جس قدر تلقین ارشاد فرمائی گئی ہے جی، اور نماز کو ترک کرنے کی جو وعیدیں بیان کی گئی ہیں، اور خاص طور پر فجر کے بارے میں اور عشاء کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ یہ ارشاد فرمایا کہ منافقین کی علامت میں سے کہ ان پر یہ بھاری ہو جاتی ہیں اور نمازیں، تو اس لیے آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک وقت کی بھی نماز اگر جان بوجھ کر قصدن قضا کریں گے تو آج اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ یہی کافی تو حضرت، یہ چیزوں سے بچنے کی بہت ساری وعیدیں ہیں، بہت ساری، اس پہ بیان ہو سکتا ہے پورا۔ ہمارے احسن بھائی اور بھی ناظرین ہوں گے جو سن رہے ہوں گے، دنیا میں جہاں آپ رہتے ہیں آپ کے گھر کے باہر آپ کا نام لکھا ہوتا ہے، اور جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے، اور روایت میں آتا ہے اس دروازے پر لکھا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ یہ کتنی مطلب اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ بندہ خود دنیا میں ہو اور اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے۔ تو پلیز اپنی مضبوط عادت بنائیں، کچھ بھی ہو جائے یہ ذہن بنا لیں، جہاں کہیں ہمیں آپ سن رہے ہیں سستیاں ہوتی ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں حضور کئی سال ہو گئے 4 نمازیں ضرور پڑھیں گے لیکن فجر نہیں پڑھتے اور پابندی کے ساتھ فجر نہیں پڑھتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سردیاں ہیں، مشکل لگتا ہے، وضو کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، لیکن اس کی راحتیں بہت ہیں، اس کی برکتیں بہت ہیں، اور نہ پڑھنے پر وعیدیں اور عذاب بھی بہت ہیں۔ حدیث میں یہ ارشاد فرمایا ہے عشاء کی نماز جس نے جماعت سے پڑھی اور فجر کی پڑھی، اب وہ ساری رات سو رہا ہے لیکن فرمایا ساری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں ہمارے ایک موضوع کے متعلق بھی بات ہے، عرض کرتا ہوں، بعض اوقات ایسے بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں غسل فرض ہو گیا تو شرم کی وجہ سے میں نے نہیں پڑھی، غسل نہیں کرتا، اب غسل نہیں کیا، گھر والوں کی شرم کی وجہ سے یہ کوئی معاملہ ہوا، تو دیکھیں غسل فرض ہو گیا تو اب نماز بھی فرض ہے، اور غسل کو اتنا مؤخر کرنا، تاخیر کر دینا غسل کرنے کے اندر، یہ سب کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے، بھائیوں کے لیے بھی، کہ غسل کے اتنی تاخیر کرنا کہ نماز ہی قضا ہو جائے تو ایسا کرنا حرام ہے، یہ سخت گناہ کا کام ہے۔ اور یہاں تک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس گھر کے اندر تصویر کو، یا جس گھر کے اندر جنبی ہو، جنابت کی حالت میں کوئی ہو، اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اس گھر میں۔ تو اب اس صورت میں یہ جنابت کی حالت میں ویسے ہی گھر رہنا، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، اور اتنی تاخیر کرتے رہنا اس میں غسل کے اندر کہ نماز وغیرہ چلی جائے تو یہ حرام ہے، گناہگار ہوں گے مسلسل۔ لوگوں کی شرم کریں اور رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کا ہمیں خیال نہ ہے، وہاں کی شرم نہ کریں، وہاں کی شرم سے بچنا ہے تو یہاں یہ سارے کام کر لینے چاہیے۔ غسل کرنا ہو تو غسل کیجئے، نماز اینی ہاؤ کسی بھی صورت میں ہماری نہیں چھوٹنی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج سارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، جو بھی مندی چل کے ناظرین ہیں، پکی نیت کر لیں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ آپ پکی نیت کریں، الارم رکھیں، اپنے پلاننگز کریں۔ دیکھیں اگر آپ کو صبح 5 بجے کہیں آپ کی فلائٹ ہو تو آپ گھر والوں کو بھی کہہ کے سوتے ہیں، فرینڈس کو بھی بتاتے ہیں، اپنے موبائل میں بھی الارم رکھتے ہیں، کیونکہ فلائٹ ہے تو 4 بجے آپ نے ایئرپورٹ 3 گھنٹے پہلے، 2 گھنٹے پہلے پہنچنا ہے، تو پہلے اٹھیں گے آپ، 3 بجے پہنچ جائیں گے ایئرپورٹ، 2 بجے پہنچ جائیں گے۔ فلائٹ ہو، ٹرین ہو، میٹنگ ہو، ہم سب اب اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، نماز ہو تو نہیں اٹھ سکتے، یہ عذر ہی سمجھ نہیں آتا نا، یہ جو آرگیومنٹ ہے اٹس ناٹ امیجنیبل۔ تو اس کو پلیز آج سارے نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔